ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ہم بریکنگ نیوز سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ لبنان کے اندر اس وقت جنگ بندی ہو چکی ہے، جنگ بندی کا اعلان کر دیا جا چکا ہے۔ وہ معاملہ یا وہ ایک موضوع جس کے بارے میں پاکستان، ایران اور امریکہ کے وہ مذاکرات جو پاکستان کے اندر ناکام ہوئے، ڈیڈ لاک کا شکار رہے، ایک حتمی جو ایگریمنٹ نہیں ہو پایا، وہ لبنان کا موضوع تھا، وہ فلسطین کا موضوع تھا۔ ان تمام موضوعات کی وجہ سے جو ہے وہ ایران کے اور امریکہ کا جو ہونے والا معاہدہ وہ نہیں ہو سکا۔ ابھی ہم آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں کہ لبنان کے اندر سیز فائر کی جو خبر ہے اس کی تصدیق ہو چکی ہے، سیز فائر کر دیا جا چکا ہے۔ حزب اللہ لبنان کی مقاومت جو اس وقت نبردآزمات سے آئی ڈی ایف کے ساتھ، اسرائیلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ، ان کے جو آپس میں مختلف علاقوں میں اس وقت جاری بھی تھی، اب سے کچھ دیر پہلے ان کے آپس میں فیس ٹو فیس لڑائی جاری بھی تھی، اسے بھی روک دیا گیا ہے۔ اور اس وقت یہ ہم آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں کہ لبنان کے اندر جنگ بندی ہو چکی ہے، اور ابھی مذاکرات کی اور ایک فائنل ایگریمنٹ کی جو باتیں چل رہی تھی، جس کے حوالے سے پاکستان کی عسکری قیادت بھی اس وقت ایران کے اندر موجود ہے، ان کی جو کاوشیں تھیں وہ اس سیز فائر کے بعد اس کے اندر کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% سے زیادہ چانس بن چکے ہیں کہ یہ مذاکرات آپ کامیاب ہوں گے، اور اس میں جو ہے وہ جو ایرانی ٹرمز ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو پوری کی جا رہی ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی یہ تھی کہ یعنی لبنان کے اندر سیز فائر کیا جائے اور لبنان کے اندر فوری جنگ بندی کی جائے، اسی طرح فلسطین کے اندر اور باقی جتنے بھی مقاومت کے بلاک ہیں اس کے اندر جنگ کو روکا جائے۔ اور یہ اگر ہوں گے سٹیپ تو اس کے بعد ایران کی جو مذاکراتی ٹیم تھی اس نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کریں گے، اور مذاکرات تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب لبنان کے اندر سیز فائر ہوگا۔ تو یہ ہم آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں کہ لبنان کے اندر جو ہے وہ سیز فائر کا حتمی وہ ہو چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے۔ اب میں اپنے پینل کی جانب آتا ہوں، میں احسن سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ وہ موضوع جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی ہونے والے جو مذاکرات ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے تھے، ابھی فائنلی لبنان کے اندر وہ اس وقت سیز فائر ہو چکا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ میں اس کو اس جہت سے دیکھتا ہوں کہ یہ محور مقاومت ایران، لبنان اور لبنان کی مزاحمت اور حزب اللہ کی ایک اور فتح ہے۔ اب ممکن ہے بعض لوگ یہ سمجھیں کہ ہم ہر بات کو محور مقاومت اور ایران کی فتح قرار دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر ہم اس سارے سچویشن کو دیکھ لیں کہ جس کے اندر ایک سپر پاور اور پھر اس سمیت وہ بھی ایک ایٹمی طاقت اور اس کے بعد ایک دوسری ایٹمی طاقت، ایک چھوٹے سے جغرافیہ میں موجود لبنان کے اندر موجود ایک مزاحمتی تنظیم اور آرگنائزیشن جس کے ساتھ وہ پچھلے 2 سالوں سے نبردآزماں ہیں اور کئی مرتبہ دعوے کر چکے ہیں کہ یہ تنظیم اور یہ آرگنائزیشن ختم ہو چکی ہے، مزاحمت اور ریزسٹنس ختم ہو چکی ہے، اس کا وہاں پر باقی رہنا، اس کے ساتھ پھر مذاکرات پہ مجبور ہونا اور اس کے ساتھ سیز فائر پہ مجبور ہونا، یہ حزب اللہ کی، مجاہدین اسلام کی، لبنانی مزاحمت کی فتح ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی شکست ہے۔ دیکھیں اگر اہداف کی بنیاد پہ ہم طے کرتے ہیں نا کہ فتح اور شکست کس کی ہے، اسی طرح سے بالکل سیم یہی بات ہم فلسطین میں کرتے ہیں کہ غزہ میں آپ نے اتنی بمبارمنٹ کی، غزہ میں آپ نے اتنا ظلم و ستم کیا، پھر بھی اگر غزہ کے اندر ریزسٹنس سمود اور استقامت موجود ہے، اس کا مطلب ہے آپ ہار گئے، غزہ جیت گیا۔ اسی طرح سے لبنان ہے کہ آپ نے اس کے اندر جو کچھ بھی کیا، جتنے بھی آپ نے جنگی جرائم کیے، جتنا بھی آپ نے نہتی عوام کو مارا، اس میں آپ نے جو بھی کیا، اس کے باوجود اگر لبنان کے ساتھ آپ کو پھر بیٹھنا پڑا، پھر بات کرنی پڑی اور پھر آپ نے سیز فائر کیا، تو یہ آپ کی شکست ہے۔ دوسری اہم ترین بات یہ جس طرح سے آپ بھی دکھا رہے ہیں یہاں پر، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے اور اس نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ بھی میں نے کروایا۔ جس طرح سے پہلے اس نے دنیا کے بہت سارے لوگوں کو بے وقوف بنایا کہ میں نے پتہ نہیں کتنی جنگوں میں جو ہے وہ جنگ بندی کروائی ہے اور میں نے سیز فائر کروایا ہے اور میں امن کا دائی ہوں اور مجھے امن کا نوبل پرائز دیا جائے۔ میرے خیال میں اگر قتل کا، ظلم کا اور جنگی جرائم کا نوبل پرائز ہو، جھوٹ کا، دھوکے کا، فریب کا اگر کوئی نوبل پرائز ہو تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دینا چاہیے۔ ہر جگہ پہ جنگ امریکہ نے کی ہے، ویتنام کو، افغانستان کو،
عراق کو، اور اسی طرح سے ایران پہ حملے، اسی طرح سے غزہ پہ. یعنی اگر تم امن کے دائی ہوتے، یہیں سے آپ کا یہ بیانیہ جھوٹا ہے کہ اگر آپ امن کے دائی ہوتے تو جب غزہ میں سیز فائر کی بات سیکورٹی کونسل میں جاتی تھی تو آپ اسے ویٹو نہ کرتے، آپ وہاں پہ ویٹو کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اسرائیل کی پشپنائی کرتے ہیں اور آپ مظلوموں کے خون میں برابر کے شریک ہیں. لبنان پہ کیوں سیز فائر ہوا؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک ایران کا دباؤ، یعنی لبنان کا جو سیز فائر ہے اس کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کو نہیں جاتا بلکہ وہ ایران اور محور مقاومت کو جاتا ہے. ایک خود ایران کا دباؤ اور دوسرا خود حزب اللہ کے وہ سرپرائز جو پچھلے 2-3 دن سے لبنان کی مزاحمت دے رہی تھی اسرائیل کو. کبھی جہاز گرا رہے تھے، کبھی ان کے ہیلی کاپٹر گر رہے تھے اور ان کو یعنی ان کی ناک خاک میں رگڑی جا رہی تھی. خلاصہ یہ تو لہٰذا وہ مجبور ہوئے ہیں کہ وہ سیز فائر کریں. بس یہ جو سیز فائر ہے یہ کوئی بھلا نہیں کیا ہے یا کوئی ایسی آپ کہیں کہ نیکی کی ہے یا بہت خیر خواہی کی ہے امریکہ اور اسرائیل نے لبنان کی سرزمین کے ساتھ، نہیں، بلکہ ایران، محور مقاومت اور لبنان نے اپنے زور بازو سے اور اپنے موقف اور اپنے استقامت سے اس سیز فائر کو لیا. لہٰذا یہ ایران اور محور مقاومت کی فتح ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، جیسا کہ آپ ابھی حسن بھائی فرما رہے تھے کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے دراصل یہ محور مقاومت کی فتح ہے، لبنانی مزاحمت کی فتح ہے. یہ جو کریڈٹ جنگ بندی کا ٹرمپ لے رہا ہے، دراصل ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ابھی جو سیز فائر ہوا ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیز فائر کے لیے سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ٹرمپ کو تھی، اور ٹرمپ جو ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا تھا، اور اس کے لیے جو ایران کی طرف سے جو شرط رکھی گئی تھی ان میں سے ایک لبنان میں سیز فائر کی شرط تھی. اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو حسن فضل اللہ ہیں جو ہے لبنانی مقاومت کی طرف سے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، انہوں نے آج کہہ دیا تھا کہ مجھے ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ آج جو ہے سیز فائر ہو جائے گا. عاشق بھائی، یعنی چند چیزیں ہیں. دیکھیں اگر ہم شروع کریں، جو ہی امریکہ نے ایران سے اس سیز فائر کا تقاضا کیا تو اسی وقت سے جب رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی کے پاس یہ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مشروط میں حمایت کرتا ہوں اس کی، اور اس میں شرط یہ ہے کہ پورے محور مقاومت پر سیز فائر ہو، عراق میں، لبنان میں، یمن میں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ مذاکرات جب اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو اہم ترین جو ڈیڈ لاک ہوتا ہے اس ڈسکشن میں یا اس مذاکرات کے اس پروسیس میں وہ یہی ہے، لبنان کا خطہ اور اس پر اسرائیل کے وہ جنونی پن اور جنگی جرائم. اس کے بعد جناب کالیباف کی آج جو ہے وہ لبنان کے اسپیکر جناب نبی بری سے جو عمل سے جن کا تعلق ہے اور حزب اللہ کے بیانیے کو کافی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں پر پارلیمنٹ میں اور لبنان کی سیاست میں، ان سے جب آغا کالیباف کی بات ہوئی تو آج دن کی یہ بات ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ جو سیز فائر ہے وہ ایران اور لبنان کا ایک ہوگا. ہم لبنان کو اپنے آپ سے جدا نہیں سمجھتے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں اپنے اس میں یعنی اپنا ایک حصہ سمجھتے ہیں. پھر جس طرح سے آپ نے حوالہ دیا یا خود آغا موسوی جو ممبر ہے پارلیمنٹ کے حزب اللہ کے، ان سب نے یہ کہا کہ ایران کوششیں کر رہا ہے. یعنی لبنان کی مزاحمت اور لبنان کے وہ مجاہدین جو جہاد کر رہے تھے انہوں نے خود بتایا ہے کہ سیز فائر کے لیے کون کوششیں کر رہا ہے؟ ایران کوششیں کر رہا ہے. لہٰذا اگر سیز فائر ابھی ہوا ہے تو ایران کی کوششیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششیں ہو نہیں سکتی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس میں جی وہ ثالثی ہے نہیں، قاتل ہے فلسطین اور لبنان اور ایران کے بچوں کا. لہٰذا وہ ثالثی ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ اس نے کوئی جو ہے نا وہ تیسری پارٹی نہیں جو بیٹھ کے صلح کروا رہا ہو، بلکہ وہ خود اس جرم میں شریک ہے. جی بالکل.